اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے۔ ان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، یعنی ان کو اسلام سے ہٹا دیں، عیسائی کر دیں یا یہودی کر دیں۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے ودت چاہتی ہے، طائفہ مطلب ایک جماعت، ودت طائفہ ایک جماعت چاہتی ہے، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لو کاش یضلونکم، کاش وہ گمراہ کر دیں، کم یعنی تمہیں، وہ چاہتے ہیں کاش تمہیں وہ گمراہ کر دیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کر سکتے، الا مگر، انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں رکھتے وہ اس کا شعور۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، غور کرو، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے، اگرچہ انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو بڑے اہم تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان تینوں قبیلوں میں سے جو ان کے بڑے بڑے تھے، انہوں نے کعب بن اشرف، یہ بھی یہودی تھا، تو اس کی سربراہی میں مسلمانوں کے پاس گئے اور انہیں دعوت دی کہ آپ اسلام چھوڑ دیں اور یہودی بن جائیں۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہیں دعوت دی۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے، اور ان سب کو دعوت دی کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، یہودی بن جائیں تو ہم آپ کو کچھ فائدے بھی دیں گے، اور اس طرح لالچ جیسے ہوتا ہے طریقہ کار آج کل بھی یہ دیتے ہیں لوگ، تو لالچ دے کر یا مختلف طریقے سے انہوں نے کہا ہم آپ کو خدمت کریں گے، آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ یہودی بن جائیں، یعنی ہمارے دین میں آ جاؤ۔
تو جب انہوں نے یہ دعوت دی تب یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، یہ آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70، یہ دونوں جو آج میں نے پڑھی ہیں، ایک آیت نمبر 69 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اگلی آیت 70، یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا ودت طائفتن، چاہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لو یدلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یدلون، مگر وہ گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا ہے کہ گمراہ کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دینا اور نہ دینا یا ہدایت سے ہٹانا یہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، ان کے قابو میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بدقسمت خود ہی اگر اسلام چھوڑ دے اور گمراہ ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالی بندے کے اندر یہ خصوصیات رکھتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کی نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ گمراہ کرنے والے اس باطل دعوت سے وبال میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی اور مذہب کے ہوں، جو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت حال کو وہ خود سمجھتے ہیں۔ جیسے یہ یہودی تھے، انہوں نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام صفات پڑھ لی تھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صفات ہیں، اور قرآن پاک کے بارے میں، اور پھر جب قرآن پاک نازل ہوا انہوں نے آیات بھی سنی تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سچی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے خاتم النبیین یعنی آخری اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے دنیاوی لالچ کی وجہ سے اور مسلمانوں سے ایک حسد کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، وہ تو بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے، وہ ہمارے خاندان میں سے آئے، وہ قبیلہ قریش میں سے کیوں آ گئے، تو اس طرح حسد رکھ لیا انہوں نے۔ حسد کی وجہ سے اور یہ جو دنیاوی لالچ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو وہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنے ہمیں خدمت کرتے ہیں، جو دنیاوی خدمت ہماری ہوتی ہے وہ چھوٹ جائے گی اور ہماری عزت اور مقام بنا ہوا ہے وہ چلا جائے گا۔ اس لیے علماء کرام جو یہودیوں کے تھے وہ انہوں نے، حتیٰ کہ وہ اس طرح کے تھے بعض لوگ ان کو سجدہ تک کرتے تھے، اور علماء کرام کو ہی انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، جس طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام جو تھے انہی کو انہوں نے، یہودیوں نے اپنا رب بنا لیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، اور کیونکہ جان بوجھ کر ان کو سب پتہ تھا، ان کی کتاب میں موجود تھا، یعنی اہل کتاب نے حق کو اور سچ کو جب پہچان لیا، کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں انجیل ہو یا تورات ہو، دونوں میں قرآن پاک کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، لیکن انہوں نے خود چھپا کر اپنے آپ کو بھی گمراہ کر لیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس طرح سے یہ جو ہے اصل جو صراط مستقیم تھا اس سے خود ہٹ گئے اور دوسروں کو بھی ہٹانے والے بن گئے۔ اصل میں اہل کتاب کی یہ دلی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو وہ گمراہ کر دیں، مگر وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اختیار سارا اللہ کو ہے۔ یہودی میں جو حسد اناد تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہودی بنا دیا جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی مگر بدنامی اور رسوائی ہی انہیں ملی۔ تورات کی جن آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی انہوں نے اسے چھپا لیا۔ عیسائی بھی تمنا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی کر دیں،
جبکہ نجران کا جو وفد عیسائیوں کا مدینہ شریف گیا تھا انہوں نے بھی مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ آپ عیسائی ہو جاؤ، یہ اس مسلمان اسلام مذہب چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، تو ہم آپ کو مالی طور پر بھی مدد دیں گے، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ دنیا میں بھی موج کریں گے، آخرت میں وہ کہتے تھے آپ آخرت میں موج کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے بھئی یہ آخرت بھی ہماری ہے۔ جبکہ حقیقت حال کیا ہے، اسلام نے بتا دیا، قرآن پاک نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھل کے ہمیں بتا دیا، قرآن سنت میں واضح طور پر آ گیا، یہ جو جھوٹے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہیں گے۔ تو اگلی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 70 جو ہے آل عمران کی، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیات سے کیوں انکار کرتے ہو، وانتم اور تم تشہدون تم اس کے گواہ خود ہو، یعنی تم اس کے خود ہی گواہ ہو اور پھر تم انکار کرتے ہو، یعنی تمہاری کتاب کے اندر جو ہے یہ سچائی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، تو تم نے اس کو چھپا لیا، تو خود تمہیں پتہ ہے اور خود ہی اس کے گواہ ہو، اور پھر تم خود ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، تو کیسے لوگ ہو تم؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان آیات کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ اللہ کی آیات جو تورات میں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کر رہی تھیں، یہ انہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ کہ تم خود گواہ ہو ان آیات کا، لیکن تم خود انکار بھی کر رہے ہو۔ گویا یہودی سچائی جانتے ہوئے کفر پر اڑے ہوئے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ خود سچائی پر گواہ بھی ہیں، تو ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں گے، جبکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو خود ہی گمراہ ہوتا ہے بندہ جو نا، اور زیادہ خود ہی گمراہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، خود گمراہ ہو کر دوسروں کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتے۔ جیسے جسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، تو اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نظر کرم ہٹ جائے بندے کے کوئی اعمال یا اس کے کرتوت کی وجہ سے، یا اس کی لالچ اور دنیاوی لالچ اور اس طرح کی چیز سے، پھر گمراہی کو وہ خود لے لے تو اس کی مرضی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے مسلمان ہیں جو کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو دنیاوی مال ملتا ہے، اور دنیاوی جیسے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان دیکھے ہیں جو یورپ کا ویزا لینے کے لیے، امریکہ کا ویزا لینے کے لیے دوسرے وہ اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ اسلام جو ان کا مسلمان ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نام بھی اپنا وہ اسلامی نام بھی ہٹا کر دوسرا نام قبول کر کے اس کو لگا کر پھر وہ چلے جاتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے اپنا مذہب دین ختم کر دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں ادھر ایک فیملی تھی، تو ان کے پاس ملاقات ہوئی، تو وہ لگ رہے تھے مسلمانوں کی طرح، تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ تو وہ ترکی سے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم بس پہلے مسلمان تھے، ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ مسلمانوں کو لوگ ٹیررسٹ کر رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیا، ہم اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، ہم جو ہے ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ مختلف لوگ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں دنیا میں، دیکھ کر اپنے رنگ بدلتے رہتے ہیں، قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ آخرت میں ایسے دھوکے باز جو ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔
تو اس لیے فرشتے جو ہیں وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیشہ جو سچا بندہ ہے اسی کو اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ایمان کو سلامت رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو اہل کتاب، چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، یہ روزانہ نئی نئی غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ انسان جو ایمان کامل اور اعمال صالح پر استقامت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، اس میں وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں میں، کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں تو گمراہی کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں اور بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور یہ سب اسے جانتے تھے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو ان آیات کا، وانتم تشہدون، جن کے تم شاہد ہو، گواہ ہو۔ لیکن انہوں نے جان بوجھ کر وہ ان میں لفظی اور معنوی تعریفیں شروع کر دی۔ تحریف جو ہے وہ کچھ ایڈیشن کر دینا، کچھ بڑھا دینا، کچھ کم کر دینا، تاکہ مطلب جو ہے وہ اور بن جائے۔ تو انہوں نے ان الفاظ میں، ان آیات میں معنوی طور پر یا لفظی طور پر تحریفیں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے، کیونکہ کتاب میں انہوں نے تبدیلی کی، اور پھر لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ یہودی جیسے کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہے، حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دائمی ہے، یعنی یہ قیامت تک شریعت قائم رہے گی۔ تو اس لیے ہم اسلام کیسے قبول کریں جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک قائم رہنی ہے؟ تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر رہنا ہے۔ یہ کوئی تورات میں نہیں لکھا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو آگے پڑھایا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جو ہے لوگ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں اسلام کے اندر۔ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے ہاں جو فلمیں ہیں، گانے ہیں، ڈرامے ہیں، مزاحیہ کھیل ہیں، یہ فکشن کی کتابیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں میں تو نہیں تھیں۔ یہ کون لایا ہے؟ یہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سب گمراہی کے لیے، تاکہ مسلمان ہٹیں اصل رستے سے۔ یہ جو نظام تعلیم بنا ہوا ہے، اس میں دیکھیں کہاں اسلام کی ریفلیکشن ہے، کہاں اسلام کی جھلک ہے۔ یہ سب انہوں نے بنا کر اب مسلمان بھی اس کے اب ہر مسلمان جو ہے اب دیکھیں کہ اسی کے قائل ہو گئے ہیں، اور جو زیادہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو پرانا مذہب ہے، اس طرح میں دقیانوس نہیں بنتا، میں تو یہ جو ہے مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، وہ اسلام کو سچائی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اعمال صالح بھی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور قرآن و سنت پہ چل کے ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ آمین۔